اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو السمیع العلیم هو الغفور الرحیم هو التواب الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد دربار امام زادہ عبداللہ شاہ لشتر غازی بابا پاکستان سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ساری بچیوں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو یہ شکایت رہتی ہے کہ ان کی پریگننسی بہت جلدی ابورٹ ہو جاتی ہے، بہت جلدی ابورشن میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ان کا ابھی بیٹا اینٹیجن BHCG کے لیولز اتنے 5000 سے اوپر آئے تھے، وہ پریگننٹ تھیں، 40 دن خوش رہیں اور 3 مہینے کے اندر ہی ان کا ابورشن ہو گیا یا مسکیریج ہو گیا۔ یہ سیگمنٹ ان کے لیے ہے۔ جن کو اکثر یہ شکایت رہتی ہو، اس سے پہلے کہ وہ جادو سفلی کی طرف کسی بات کو ریلیٹ کریں ضرور سوچیں، ضرور یہ حقیقت ہے، اس پہ ضرور سوچنا چاہیے، لیکن دنیاوی طور پر بھی جو میڈیکلی جو بات ہے ان کو بھی آپ کو مد نظر رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ نے کسی چیز کو بلا وجہ عذر پیدا نہیں فرمایا۔ وہ بچیاں جن کے بہت فریکوینٹ مسکیریجز ہوتے ہیں، ان کو بیٹھ کر وزن نہیں اٹھانا چاہیے، ان کو بہت تیز سیڑھیاں نہیں چڑھنی چاہیے، ان کو بہت چیخ کر بولنا نہیں چاہیے، ان کو باتھ روم میں جا کر بہت دیر تک بیٹھنا نہیں چاہیے، خصوصاً اگر نیچے بیٹھ کر آپ حاجت کرتی ہیں تو آپ کو بہت زور نہیں لگانا چاہیے، آپ کو بہت زیادہ گرم چیزوں کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، خصوصاً بیف کا استعمال مسکیریجز کا بہت بڑا جو موجب رسپانسبل جو فیکٹر ہے وہ یہ کنزمپشن آف بیف ہے۔ اگر آپ کو بہت زیادہ ایسے انوائرمنٹ میں رہتی ہیں جہاں آپ کو پسینہ بہت زیادہ آتا ہے اور آپ ڈرائی نہیں رکھتے اپنے آپ کو، تو یہ بھی مسکیریجز میں ارلی 3 months کے اندر آپ کو اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کے مسکیریج ہو رہے ہوں۔ پھر پانی کا کم استعمال بھی حمل جلد ضائع ہونے کی دلیل میں آتا ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو اچھی گائنیکالوجسٹ آپ کو اس زمانے میں ہر جگہ دنیا کے کونے میں اب جو اویئرنیس آ رہی ہے، وہ اچھی گائنیکالوجسٹ بچیوں کو یہ باتوں کی کانسلنگ کرتی ہیں۔ جہاں نہیں ہوتی ایسا نہیں ہونا چاہیے، لیکن وہ بہت ساری اور مجبوریوں کا بھی سبب ہوتی ہے۔ کچھ ریموٹ ایریاز ہوتے ہیں، کچھ ایسی جگہ ہوتی ہیں جہاں وہ نہیں جا سکتے، اور خصوصاً پڑھی لکھی بچیاں بھی کانسلنگ کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے اپنے فیملی پیئر پریشر کی وجہ سے بھی کنونس نہیں ہوتی کہ وہ جا کر ایک کانسلنگ کی کلاس لیں۔ لیکن ان آنے والا جو ڈیفیکلٹ ٹائمز ہے، ڈیفیکلٹ وقت آ رہا ہے، بچیوں کو ضرور اس بات پر توجہ کرنی چاہیے، کیونکہ اگر انہوں نے اس پر توجہ نہیں دی تو ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا ان کے مسکیریجز کیوں ہو رہے ہیں۔ خاص طور پر جو نیولی ویڈ کپلز ہوتے ہیں، ان کے ارلی مسکیریجز ہونا ان کی لانگ ٹرم جو پریگننسیز کے ٹینیور ہے اس کو بہت متاثر کر دیتے ہیں۔ دیکھیں، یوٹرس ایک کمرہ ہے، اگر یہ جلدی صحیح پریگننسی کو ڈیلیور کرے گا تو آپ 20 پریگننسیاں بھی اچھی کریں گے، لیکن اگر شروع میں ہی یہ کمرہ ڈیمیج ہو گیا، کمرہ مینز یوٹرس، تو آنے والے بچے بھی افیکٹ ہوں گے، پری میچور بھی ہوں گے، جلد ان کی ولادت بھی ہو سکتی ہے، ان کی ڈیفارمیشنز بھی ہو سکتی ہیں، ان کے اندر کوئی نقص بھی ہو سکتا ہے، معذور بھی ہو سکتے ہیں، کرپل بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے بچیوں کو یہ خاص طور پر اس بات کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ کچھ باتیں اور ہیں، فار ایگزامپل اگر وہ املی اور کھٹائی کا استعمال کم کرتے ہیں تو ان کو زیادہ کرنا چاہیے، ان کو انڈے کا استعمال ضرور کرنا چاہیے، ان کو اپنی ڈائٹ میں اومیگا ملٹی وائٹامن کے طور پر ضرور استعمال کرنا چاہیے۔ جو نیولی کنسیپشن اور آپ کا بھی فریش بیٹا اینٹیجن پازیٹیو آیا ہے اور آپ پریگننٹ ہیں، پریگننسی سے گزر رہے ہیں اور آپ کے فرسٹ ویکس ہیں، تو آپ کو فرسٹ 3 months تک پیر ہمیشہ لٹکا کر دیر تک نہیں بیٹھنا چاہیے۔ آپ کو رات کو سوئیں تو گاؤ تکیے پہ پیر رکھ کر سوئیں۔ کوشش کریں کہ آپ کہیں اونچی جگہ سے نیچی جگہ جمپ نہ لگائیں، ایسی سواری میں سوار نہ ہو جو ٹربولنٹ رائڈ ہو، فار ایگزامپل رکشے میں نہ بیٹھیں، موٹر سائیکل پہ نہ بیٹھیں، اور یہ کنڈیشن صرف فرسٹ 3 months کے لیے ہے۔ فرسٹ 3 months آپ کی لانگ ٹرم مدرہڈ کو ڈیفائن کریں گے، وہ آپ کی لانگ ٹرم مدرہڈ یوٹرس کو بلڈ کریں گے۔
آپ کی پریگننسیز آفٹر پریگننسیز جو گڈ ہیلدی پریگننسیز ہیں 9 منتھ کی، وہ ایک اسٹرانگ یوٹرس کو ڈیولپ کریں گے. لیکن اگر مس کیریجز ہوتے جائیں گے اور آپ کی گائنی آپ کی فریکوینٹ اسکوپنگ کر کے آپ کے یوٹرس کی صفائی کرتی رہے گی، تو کہیں نہ کہیں اچھی سے اچھی گائناکالوجسٹ کیوں نہ ہو، وہ اپنی اسکوپنگ کے دوران جب صفائی کر رہی ہوگی آپ کے یوٹرس کو کہیں نہ کہیں ڈیمیج کرے گی. اگین اٹس ناٹ انٹینشنل، یہ جان بوجھ کر دانستہ نہیں ہوتا، یہ ان انٹینشنل ہوتا ہے، لیکن ایک عمل ہے کیونکہ زچہ کو بچانا بھی ہے. کوئی چیز اگر پوائزنس رہ گئی ہے تو پھر اس کی یوٹرس میں انٹرنل انفیکشن ہو سکتا ہے، لیڈنگ ٹو فلوپین ٹیوب انفیکشن، الٹیمیٹلی لیڈنگ ٹو دا ریموول آف یوٹرس بھی ہسٹریکٹمی بھی کرنی پڑتی ہے. تو وہ عمر بھر کے لیے بھی بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت سے محروم بھی ہو سکتی ہیں. یہ وہ فیکٹرز ہیں کیونکہ ہمیں اپنی بچیوں کو کاؤنسلنگ کے دوران ہی ان کو بتانے چاہیے. یہ ذمہ داری ایک اچھی گائناکالوجسٹ کی ہے. اگر آپ کی گائناکالوجسٹ نے آپ کو یہ سب چیزیں نہیں بتائی ہیں، ایسک ہر، کوسچن ہر. آپ کو وہ ضرور ٹائم دیں گی. یاد رکھیں کہ آپ کی یہ اپوائنٹمنٹس آپ کی کسی بھی ویکسینیشن سے زیادہ ضروری ہے. آپ کا یہ پتہ ہونا زیادہ ضروری ہے. وہ بچیاں بھی جلدی مس کیریجز کا شکار ہوتی ہیں جو کہ شروع میں ہائی بلڈ پریشر کا شکار ہو جاتی ہیں اور اپنے بلڈ پریشر کو صحیح مانیٹر نہیں کرتی. دنیا میں جتنی مس کیریجز ہوتی ہیں 9 آؤٹ آف 10 ریزنز اس میں بلڈ پریشر ہوتا ہے. یہ یاد رکھیے، بلڈ پریشر اگر مانیٹر نہیں ہوگا تو الٹیمیٹلی جو آپ کو پریگننسی شوگر ڈیولپ ہوگی آپ کو ارلی مس کیریجز کی طرف لے جا سکتی ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اللہ حافظ یا غازی.